مگر اصل مقصد مسلمانوں کا جائزہ لینا، ان کے احوال دیکھنا، اور یہ کہ ان پر کیسے قابو پایا جائے۔ آپ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہمیں کون نوٹ دیکھ رہا؟ وہ آپ کی باتوں کو مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہیں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ کون سی خرابی آپ میں ڈالی جائے، کون سی چیز آپ کو دی جائے کہ آپ اس میں مگن ہو جائیں اور دین سے دور ہو جائیں، اور ہم کھلونا سمجھ کر ہر چیز کو اپنا رہے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارا دشمن کیا سازشیں کر رہا ہے۔ آج مسلمان کی جرأت ہے نا، مسجد میں آتا ہے اور موبائل بند نہیں کرتا، اپنا فون بند نہیں کرتا۔ کیا ہے یہ؟ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اس کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ مسجد میں تصویروں والی شرٹس پہن کے آ جاتا ہے، جمعے کے دن کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا، جبکہ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹیلی ویژن، یہ کیبل، یہ ڈش، یہ انٹرنیٹ، ان کے مثبت فائدے سے تو آپ کو اتنی واقفیت نہیں ہے، منفی چیزوں سے ہی آپ کا تعلق۔ ان میں آپ کو لگا دیا، کھیل میں لگا دیا، دوسری چیزوں میں لگا دیا آپ کو۔ خود وہ آپ کے خلاف روز پروگرام بناتے ہیں اور آپ مگن ہیں۔ اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے سروے جائزہ لے کر رپورٹ پیش کی کہ مسلمانوں میں دو چیزیں ہیں، جب تک یہ ان میں باقی ہیں مسلمانوں کی قوت کو توڑا نہیں جا سکتا۔ کیا ہیں دو چیزیں؟ ایک تو یہ کہ یہ موت سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مرنے کو زندگی سمجھتے ہیں، ان میں جذبہ جہاد ہے۔ یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، عجیب قوم ہے یہ، موت سے نہیں ڈرتی۔ یہ جہاد کا جذبہ جو ان میں ہے، جب تک یہ رہے گا اس قوم کو کیسے فتح کرو گے؟ یہ تو مرنے کو پسند کرتے ہیں۔ جس کو زندگی سے پیار ہو اس کو ڈرایا جائے نا، یہ تو موت سے پیار کرتے ہیں۔ دوسری بات، یہ اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، ان میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نام چومتے ہیں، ان پر جان فدا کرتے ہیں، اپنے نبی کی باتوں پر جھومتے ہیں۔ یہ دو باتیں ان سے نکالو گے تو ان پر قابو پا سکو گے، ورنہ نہیں۔ بہت اچھا، رپورٹ آ گئی، یہ تو پتا چل گیا کہ کیا کرنا ہے، اب یہ بھی پتا لگاؤ کہ کیسے کرنا ہے۔ دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ what to do and how to do معلوم کرو۔ معلوم کیا تو یہ کہ یہ لوگ 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، ہر بات اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، پیروں سے بہت لگاؤ ہے جو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلاتے ہیں۔ تو یہ پیر اور مولوی 2 افراد ایسے ہیں، ان کو اگر قابو کر لیا جائے تو یہی تبدیلی لائیں گے۔ بہت اچھا جی، یہ رپورٹ بھی آ گئی، آرڈر آیا کہ مولویوں اور پیروں کو خریدو، مال دو، لالچ دو، ان کی کمزوریاں جانو، ان پر قابو پاؤ اور لوگوں کو بدلو۔ انگریز کے یہ وفد پیروں سے بھی ملے، علماء سے بھی ملے، کوئی سنی نہیں بکا، ایک بھی سنی اونچی نہیں۔ اللہ اکبر۔
یا رسول شمس العلماء ٹائٹل سر، یہ سر کا خطاب، شمس العلماء کا خطاب، بڑے بڑے لقب ایجاد کر کے ان کو دیے جو بکے، زمینیں دی گئیں، جاگیریں دی گئیں، ماہانہ وظیفے دیے گئے، بکنے والے بکے۔ اب مسئلہ یہ تھا، کام یہ کرنا تھا کہ جہاد کا حکم تو قرآن میں ہے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، قرآن میں آئے ہوئے حکم کو ختم کرنے کے لیے وحی کی ضرورت، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد وحی کا سلسلہ نہیں ہے، تو یہ جہاد کا حکم کیسے ختم ہوگا؟ اور عشق رسول کے لیے یہ ہے کہ جب تک نبی کی تعریف کی جائے گی، یہ کاہے کی گھنٹی بج رہی، کس چیز کی آواز ہے؟ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، خود نماز نہیں پڑھ لیں ایک مرتبہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، عشق رسول جب نبی کی تعریف کی جائے گی، نبی کی پیاری پیاری باتیں کی جائیں گی تو محبت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو ایسا کیا جائے کہ نبی کے بارے میں وہ باتیں کی جائیں کہ لوگوں کی محبت ختم ہو جائے۔ کہا جائے کہ نبی بھی ایک آدمی ہوتا ہے، بس اس کے ذمے اللہ کی بات پہنچانا، پہنچا دی، اب ان کا کام ختم۔ وہ بھی عام آدمی تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، جب ان کے کمالات بیان کرو گے تو محبت ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ بس وہ بھی عام آدمی تھے، یہ ان کے پروگرام بنے کہ وہی چاہیے اور نبی کی تعریف کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ بکے تھے ان کو کہا گیا کہ یہ کام کرو، تمہیں مال دیا جا رہا ہے، جاگیریں دی جا رہی ہیں، کرو یہ کام۔ چنانچہ کتابیں لکھنی شروع ہو گئیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، یعنی عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ جو سمجھدار ہیں، علم والے ہیں، ان کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ کتاب کا نام تحذیر الناس، لکھنے والے محمد قاسم نانوتوی، جن کو مدرسہ دیوبند کا یہ لوگ بانی کہتے ہیں، حالانکہ اس کے بانی حاجی محمد عابد صاحب تھے اور پکے سنی تھے۔ ان کی قبر دیوبند میں ہی ہے اور ہر جمعے کو وہاں میلاد ہوتا ہے۔ نانوتوی صاحب نے قبضہ کر لیا تھا، اپنے نظریات پھیلائے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، تمام ریکارڈ موجود ہے۔ اسی تحذیر الناس میں یہ لکھا کہ حضور کے سامنے یا حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا بعد کوئی نبی آ جائے گا تو خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی نہیں، جب معنی بنیادی ختم کر دی تو پھر دروازہ کھول دیا نا نبوت کا۔ پوچھ رہا ہوں، دروازہ کھول دیا۔ مرزا قادیانی نے چھلانگ لگا دی، انہوں نے تو دروازہ کھولا تھا، آہستہ آہستہ کودنا تھا، اس نے چھلانگ لگا دی۔ اس نے چھلانگ لگاتے ہی اعلان کر دیا کہ وہی آئی ہے اور جہاد حرام ہو گیا۔
اس کی کتاب الدر الثمین شاعری کرتا تھا، اس میں موجود چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے جہاد اور قتال۔ آج تک قادیانی اپنی دلیل میں تحذیر الناس نانوتوی کی کتاب پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں غلط کہتے ہو تو نانوتوی کا یہ ثبوت موجود ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں آپ؟ آپ کے ملک میں 1974 میں جب فیصلہ ہوا تھا یہ قادیانیوں نے اس وقت بھی نانوتوی کی کتاب پیش کی تھی۔ یہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ اونچی کفر۔ دروازہ کھول دیا۔ ادھر دوسری کتاب لکھی گئی جس کا نام تقویت الایمان، ایمان کو قوت دینے والی کتاب، تقویت الایمان نام رکھا، حالانکہ اس کا نام تفویت الایمان ہونا چاہیے تھا، قاف کی جگہ فے ہونا چاہیے تھا، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب۔ لکھنے والے کو یہ شہید کہتے ہیں، بالاکوٹ والا اسماعیل دہلوی، اس کو شاہ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا نبی کی تعریف بشر کی سی کرو، بلکہ وہ بھی تھوڑی کرو، جیسے گاؤں میں چودھری ویسے امت میں نبی۔ چوڑے چمار تک کا لفظ لکھا نبی کے لیے۔ 70 جملے ہیں اس کتاب میں، 70۔ پڑھنا ہو میری کتاب دیوبند سے بریلی یا سفید سے آپ پڑھ لیں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے لکھا تھا نماز میں بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے تو اچھا ہے، نبی کی طرف خیال چلا بھی جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے۔ بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے اچھا ہے، نبی کی طرف دھیان بھی چلا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ وہ شخص ہے جس کو یہ اپنا امام کہتے ہیں۔ صاف لکھا اس نے، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ختم نبوت کا بھی ایک طرح سے انکار انہوں نے کیا، دوسری طرح کیا۔ اس نے تو کھلے لفظوں میں کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے۔ ہمارے علماء نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کر نہیں سکتا؟ علماء نے کہا اللہ کی قدرت کے منکر نہیں، مگر حضور جیسا کوئی اور ہو سکتا نہیں، کیونکہ اگر ہوگا تو حضور آخری نبی ہیں، ان جیسا کوئی اور ہوا تو حضور آخری نبی کہاں سے رہیں گے؟ یہ مسئلہ ختم نبوت کا امتناع النظیر جس کو کہتے ہیں کہ حضور جیسا ہو سکتا نہیں۔ حضرت مولانا فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کا مقابلہ کیا، اس پر کفر کا فتویٰ دیا۔ اس دور میں سامنے تھے نا موجود، اس دور میں انگریز کے خلاف جب انہوں نے فتویٰ دیا تو انگریز نے ان کو بند کر دیا، کالے پانی کی سزا دی۔ جزائر انڈیمان میں وہ وہاں وفات پا گئے۔ اس کے بعد کتاب آئی شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، معاذ اللہ۔ پھر کتاب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں جیسا کہا گیا۔ سن رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، سن رہے ہیں؟
آپ کہتے ہیں حلوے مانڈے کے جھگڑے، یہ حلوے مانڈے والی باتیں؟ نبی کے علم کو جانوروں جیسا کہا جائے تو مسلمان رہے گا؟ کیا اس کی اپنی نماز ہوگی؟ پھر اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا، ہم تو نہیں کہتے، تو جنہوں نے کہا ان کو غلط کہو نا، ان کو ولی مانو، ان کو مومن مانو، تو پھر تم بھی اسی حکم میں جاؤ گے نا۔ یہ فتنے اٹھے، ایک صاحب کو زیادہ ہی مستی آئی، انہوں نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، دوسرے نے فتویٰ لکھا اللہ نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ، سب کہیں اللہ کی پناہ، معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ۔ یہ لکھا جا رہا تھا، یہ بولا جا رہا تھا، کیوں؟ مسلمانوں سے ایمان نکالنے کے لیے، اور انہی لوگوں کی کتابوں میں انگریز کی تعریف، انگریز کی حکومت رحمت ہے، ہم انگریز کے غلام ہیں، ہم اس کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی وہ لوگ، پیسہ ملا ہوا تھا نا، بک چکے تھے، اور جو بک جاتا ہے پھر وہ اپنی بات نہیں کرتا، پھر وہی بولی بولتا ہے جو اس کو سکھائی جاتی ہے۔ جب انہوں نے یہ کچھ لکھا، اللہ نے بریلی میں اعلی حضرت کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، یا یہ لکھنے والے لکھ رہے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کی کوئی طاقت نہیں ہے، نبی کو اپنے انجام کا نہیں پتا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی کی تعریف انسان کسی کرو وہ بھی تھوڑی کرو، یہ لوگ یہ لکھ رہے تھے، اور بریلی سے آواز آ رہی تھی، سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک لفظ پر، کیا میں نے کہا؟ جو لفظ انہوں نے نبی کے خلاف لکھا، اس ایک لفظ پر اعلی حضرت نے پوری پوری کتاب لکھی۔ کسی نے کہا نبی کو شہنشاہ نہیں کہہ سکتے، پوری کتاب لکھ دی۔ کسی نے کہا نبی کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتے، اعلی حضرت نے پوری کتاب لکھ دی۔ قرآن حدیث کے دلائل کا انبار لگا دیا۔ یہ احمد رضا ہے کون؟ آئیے تھوڑا سا تعارف۔ افغانی ہیں، پٹھان ہیں، ہجرت کر کے ہندوستان گئے، وہیں آباد، خود عالم ہے، باپ عالم ہے، دادا عالم، اور چھوٹے موٹے عالم نہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ والد کا نام نقی علی خان، دادا کا نام رضا علی خان، بریلی میں آباد، شوال کے مہینے میں پیدائش ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے۔ 14 برس کی عمر میں مفتی بن گئے۔ ایک مہینے میں قرآن یاد کیا۔ کتنے عرصے میں؟ روز ایک پارہ۔ اللہ تعالی نے قوت یادداشت، جس کو آپ حافظہ کہتے ہیں، کمال کا دیا تھا۔ کتنا کمال کا دیا تھا؟ کتاب ایک بار پڑھ لی ہے، دوبارہ کھولنے کی ضرورت یاد ہے۔ مکہ مکرمہ گئے تو دیوبندیوں نے وہاں جا کر شریف مکہ جو اس وقت وہاں پر تھے ان کو شکایت لگائی۔ ایک شخص آیا ہوا ہے، احمد رضا نام ہے، ہندوستان سے، نبی کے علم غیب پر جو باتیں کرتا ہے وہ کفریہ ہیں،
نبی کے لیے وہ کمال ثابت کرتا ہے جو نہیں ہے. مقصد تھا کہ شریف مکہ کے سامنے ان کو بدنام کیا جائے. حقائق معلوم نہیں ہے تو وہ ان کو یہاں سے نکالیں گے، بدنام ہوں گے ساری دنیا میں. اعلی حضرت اس وقت حج کرنے گئے ہوئے تھے. سفر آسان نہیں تھا وہ زمانہ، کئی مہینے لگتے تھے جو حج پر جاتے تھے. آج کی طرح نہیں 4 گھنٹے میں پہنچ گئے. صرف جدہ سے مکہ جانے میں مہینہ لگ جاتا تھا. طرح طرح کے مسائل، اونٹ گھوڑوں پہ یا پیدل سفر، گاڑیاں تو برائے نام. بخار چڑھا ہوا ہے. اعلی حضرت کے پاس سوال نامہ آ گیا. بادشاہ نے سوال کیے ہیں. خانہ کعبہ میں اسی حالت میں دیوار سے ٹیک لگا کر لکھنا شروع کیا. ان تمام سوالوں کے جواب میں پوری کتاب عربی میں لکھ کے دی. حوالے لگے ہوئے ہیں، فلاں کتاب میں یہ، کتاب میں پاس نہیں، فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے. جب وہ جواب شریف مکہ کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے کہا اس جیسا تو عالم کوئی نہیں ہے. تم اس کو غلط کہتے ہو. شکایت لگانے والوں کے پھر پول کھلے، ان کو بتایا گیا یہ کون ہے، پہچانو ان کو. وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی 65 برس کی عمر پائی. کتنی؟ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، عربی میں، فارسی میں، اردو میں. آج اگر کوئی امریکہ سے فون کرنا چاہے، خط لکھنا چاہے، مشکل. اس زمانے میں اعلی حضرت کے پاس امریکہ سے فتویٰ آیا ہمارا قبلہ کس طرف ہے. امریکہ والے پوچھ رہے ہیں بریلی والے سے، یہ بتاؤ ہمارا قبلہ ساؤتھ ایسٹ ہے، نارتھ ایسٹ ہے، ساؤتھ ویسٹ ہے، نارتھ ویسٹ ہے، بتا